بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا مقدس و بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یہ مہینہ جوش و خروش کے ساتھ عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اور تقریباً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں وقت گزارے، زیادہ سے زیادہ وظائف پڑھ لیں۔ تو ایسے میں بہت سے احباب سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کون کون سے وظیفے پڑھنے چاہیے یا اذکار کرنے چاہیے، یا پھر اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے ذکر اذکار کا ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں۔ دیکھیں، میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق خود ذکر اذکار منتخب کریں اور خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ذکر اذکار منتخب کرتے وقت اور ٹائم ٹیبل بناتے وقت بس یہ بات لازمی یاد رکھے کہ اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی ہرگز نہ کریں۔ آسان اذکار منتخب کریں۔ آسان اذکار سے مراد وہ اذکار یا وظائف جنہیں آپ بآسانی پڑھ سکتے ہوں، آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس تعداد کے چکروں میں جلدی پڑھتے جائیں اور سر سے اتارنے کی کوشش کریں۔ ایسے وظیفے ہرگز منتخب نہ کریں جو آپ کی طبیعت پہ گرا ہو یا جنہیں آپ مشکل سے پڑھیں۔ آسان وظیفے منتخب کریں۔ مثلا اس ماہ مقدس میں میں بذات خود صرف 5 چیزوں کو اہمیت دیتا ہوں، اس کے علاوہ تمام تر ذکر اذکار بند کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پورا سال ہم مختلف ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، پورا سال، لیکن کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں 5 چیزوں کی حد درجہ جو ہے وہ کثرت کریں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن پر میں خود بھی عمل کرتا ہوں؟ نمبر 1، درود شریف 1.25 لاکھ مرتبہ لازمی پڑھتا ہوں ماہ رمضان میں۔ استغفار 1.25 لاکھ مرتبہ۔ پہلا کلمہ 70,000 مرتبہ۔ قرآن کریم 1 سپارہ روزانہ، اور رات کے وقت نوافل جس قدر ہمت ہو یا جس قدر توفیق ہو۔ اب دیکھیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب ہم نے اذکار منتخب کر لیے کہ ہم نے یہ اذکار پڑھنے ہیں۔ آسانی ہم اس میں کیسے لے کر آئیں گے کہ مختصر ہو ساری چیزیں۔ درود شریف چھوٹا سا پڑھے کوئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اس کو 1.25 لاکھ پڑھیں۔ اگر بڑا درود ہے تو وہ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، لیکن کرے کیا کہ جو چیز 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنی ہے اس کو 4166 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود کو 4166 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو ایک مہینے میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ اسی طرح استغفار میں چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ، 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھے، روزانہ 4166 مرتبہ پڑھ لیں، ایک ماہ میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ پہلا کلمہ 2000 غالباً یہ بنتا ہے 2333 بنتا ہے، یا غالباً 2033 بنتا ہے۔ اس کو آپ 70,000 کو 30 سے ضرب دے کے دیکھ لینا، آپ کے سامنے جو ہے وہ جواب آ جائے گا، تقسیم کر کے دیکھ لینا، 2333 بنتا ہے یہ۔ روزانہ پہلا کلمہ 2333 مرتبہ پڑھ لے، ایک مہینے میں یہ 70,000 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم 1 سپارہ روزانہ پڑھے تو ایک مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ نوافل جس قدر ہو سکے آپ پڑھ لیں۔ رات کو جلدی سوئیں تاکہ سحری میں تہجد کے لیے زیادہ ٹائم آپ کو مل سکے۔ جلدی اٹھیں، آپ 1 بجے اٹھ جائیں، آپ 10 بجے تک سو کر 1 بجے 2 بجے تک اٹھ جائیں اور اپنا زیادہ تر وقت نوافل میں گزاریں۔ ٹائم ٹیبل آپ خود بنا لیں۔ فجر میں درود شریف پڑھ لیں 4166 مرتبہ، ظہر میں استغفار پڑھ لیں، عصر میں پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد قرآن کریم کا 1 سپارہ پڑھ لیں، اور تہجد میں نوافل پڑھ لیں۔ اس ترتیب سے جب مستقل مزاجی اندر لائیں گے نا تو ایک مہینہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنی سہولت سے گزر جائے گا۔ یہ ایک تجربہ
یا ایک مشورہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس پر سختی سے عمل کرنا ہے. آپ نے اب بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نے اپنی سہولت دیکھنی ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو، جس طرح سے آپ کو جو ہے پڑھنا آسان لگے، ایک وظیفہ ہو یا 2 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو، آپ نے اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دل لگا کر اس ماہ میں عبادت کر سکیں. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.